सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि अदद खल्क़िहि व रिदा नफ्सिहि व ज़िनत अर्शिहि व मिदाद कलिमातिहि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि व बारिक व सल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माई चैनल ईज़ी कुरान विद अर्शिया। आज इंशाल्लाह सूरतुल फातिहा का क्विक समरी करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद इंशाल्लाह होप रमज़ान से पहले क्विक समरीज़ करेंगे इंशाल्लाह पूरे कुरान की, और फिर रमज़ान में एक दफ़ा हो जाएंगे तो इंशाल्लाह फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी। आज सूरतुल फातिहा का करेंगे। एज़ वी ऑल नो सूरतुल फातिहा बहुत एसेंशियल सूरा है। इसके तिलावत के बग़ैर नमाज नहीं कबूल होती, और इसका स्कॉलर्स ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कि ये 2 बार नाजिल हुआ है, एक बार मक्के में और एक बार मदीने में। जब नमाज फ़र्ज़ हुई तब फिर क़िबला काबे के तरफ जब टर्न होने का हुक्म आया है जेरूसलम से, उस वक्त नाजिल हुआ। 2 दफ़ा नाजिल हुआ है। रिविलेशन बैकग्राउंड कभी कभी रिविलेशन बैकग्राउंड का अगर हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या थोड़ा सा इल्म हो तो देन हम लोगों को सिचुएशन किस तरह होगा और मेंटालिटी वहाँ पे जब कुरैश की किस तरह होगा, और उसके मुताबिक किस तरह के वर्सेस अल्लाह ताला ने नाजिल किया। इससे क्या होता है, वी कैन कंपेयर आवर सेल्फ। हमारी सोच उस कंपैरिजन करने बहुत आसान होते। द बात व्हेन वी कीप आवर सेल्फ, हम अपने आप को वहाँ पे रख के महसूस करते हैं तो बात बहुत जल्दी दिल पे लगती है। जब दिल पे लगती है तो किसी हाल हम अमल करने मजबूर हो जाते हैं अल्लाह के कमांडमेंट्स पे। अल्लाह ताला आसान करे। तो ये सूरतुल फातिहा का रिविलेशन बैकग्राउंड है, और फर्स्ट वर्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अक्सर हम थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन में रहते हैं। इन्हें कभी कभी हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इज़ द फर्स्ट वर्स, लेकिन फर्स्ट वर्स इज़ द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इससे पता चलता है कि अल्लाह ताला के नाम लेकर जो भी काम करना चाहिए उससे खैर व बरकत और बेनिफिट्स होंगे। कभी कभी भूल जाते हैं हम लोग, लेकिन एक बार अगर हम यूज़ टू हो जाएंगे फिर वो पढ़े बगैर हम कौन सा भी काम नहीं कर सकते हैं। शुरू तो करना है पड़ेगा इंशाल्लाह। इवन इन आवर किचन्स एवरीथिंग हो सकता है। अगर हम प्रेशर कुकर रखने से पहले रखेंगे तो दाल ना दाग लगे, इस तरह सब कभी कभी आई यूज्ड टू थिंक दैट दिस आर सिली, बट नो, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन बरका एंड बेनिफिट। जब अल्लाह ताला का नाम हम लेंगे तो हर चीज़ हम जब खाने की चीज़ पकाने से पहले लेंगे तो वी डजंट एलो द शैतान। जब हम खाने की चीज़ प्योर शैतान के बगैर खा रहे हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत पाक चीज़ हमारे पेट में जाए। ये सब बेसिक एटिक्विटीज़ है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। जब ये स्मॉल ही एक ह्यूज सक्सेस को लीड कर सकता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह हम सब याद रख लेंगे इंशाल्लाह। और फर्स्ट वर्स का पता चला, और सेकंड वर्स अब हम देखेंगे तो ये सूरा बंदा और अल्लाह ताला के रिलेशन का एटिक्विटीज़, रिक्वायरमेंट्स, एक एसेंस बताता है किस तरह होना चाहिए, क्या चीज़ें ज़रूरत है रिश्ते में। अल्लाह ताला से बंदे के रिश्ते में क्या चीज़ें ज़रूरत है ये बताते हैं। फ़र्स्ट अगर हम देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, एप्रिसिएशन इज़ द फर्स्ट एटिक्विटी। अल्लाह ताला के नेमत पे हमें शुक्र करना चाहिए। जब शुक्र होता है तो एप्रिसिएशन खुद ब खुद निकलता है, तारीफ़ खुद ब खुद निकलती है। अब यही एटिक्विटीज़ अगर हम दुनियाई रिश्तों में भी रखेंगे ना तो रिश्ते बहुत कामयाब होंगे और निभाने में आसानी होगा, और पॉजिटिव मोड पे रिश्ते चलेंगे। तो एप्रिसिएशन क्या है, कब निकलेगी हमारे मुंह से तारीफ़, जब हम सेटिस्फाई होंगे। सेटिस्फाई कब होंगे, जब हम कद्र पता चले। तो कद्र, एक चीज़ की कद्र पता चले तो शुक्र का जज्बा खुद ब खुद हमारे दिल में आ जाएगा। जब शुक्र का जज्बा पता चलेगा तो वी हैव ए वेरी पॉजिटिव मोड, एक पॉजिटिवनेस, हमारे एक ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हम। जब पॉजिटिवनेस आते हैं तो नेगेटिव से बहुत दूर रहते हम लोग, और जब नेगेटिव से दूर रहेंगे तो लाइफ बहुत पीसफुल, डिप्रेस्ड नहीं रहते, हम पीसफुल लाइफ गुजारते रहेंगे। तो शुक्र और एप्रिसिएशन एक रिश्ते को ज़िंदा रखता है।
اکثر ہم گھر والوں سے یا کسی سے بھی کبھی کچھ ریلیشن نہ ہو تو کیوں لیے رشتہ خراب رہتا ہے؟ ڈسسیٹسفیکشن کیوں ہوتا ہے؟ جب ہماری ویلیو سامنے والا قدر نہیں کرتا ہے، اس طرح کے فیلنگ سے ہی رشتے خراب ہوتے ہیں۔ تو ہم سامنے والوں کے بارے میں سوچنے سے پہلے اپنے آپ کو درست کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم لوگوں کا اگر اس سورے سے اب یہ سبق ہمیں لینا چاہیے کہ رشتے میں اپریسیشن رکھیے۔ اگر آپ ماں ہو تو اپنے بچوں کو اپریشیٹ کریے، آپ اگر ایک بیوی ہو تو اپنے شوہر کے کاموں کو اپریشیٹ کریے، شکر دکھائیے۔ اگر بچے چھوٹا سا بھی ہیلپ کرے تو شکر دکھائیے، اس سے کیا ہوتا ہے وہ لوگ اور انکریج ہو جائیں گے۔ تو اپریشیشن اور شکر نہ ٹوکنے، کتنا بھی کرو ہم ڈسسیٹسفائڈ رہتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے رشتے اور خراب ہوتے ہیں۔ تو اپریسیشن اور گریٹیٹیوڈ، شکر رشتے کو زندہ رکھتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں سے ہم شروع کریں گے، اگر تھوڑا سا بھی ان کے اندر اچھائی دکھیں گے تو ہم اپریشیٹ کریں گے، سیکنڈ ٹائم دے ول اپریشیٹ، ضرور ہو جائے گا۔ جب اپریشیشن اور رشتہ اس طرح پازیٹیو موڈ پہ ہو تو نبھانے میں آسانی دکھے گا، ایک برڈن، دماغوں پہ برڈن نہیں دکھے گا۔ اگر ہم دوسروں کو سکھائیں گے تو آبویسلی سب سیکھیں گے، وہ لوگ دوسروں کو سکھائیں۔ اسی طرح خاندانوں میں، گھروں میں، تو اپریشیشن از کمپلسری۔ اوکے، نیکسٹ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ دیکھیے فرسٹ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی انٹروڈکشن کر رہے ہیں، پھر یہاں صفت رحمان اور رحیم بیان ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنے صفت ہے، 99 صفت ہے، ایٹریبیوٹس، کوالٹیز ہے، نیمز، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اسپیشل رحمان اور رحیم، مرسی کے جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ چاہے تو قدوس، جبار اس طرح کے رکھ سکتے تھے، لیکن رحم، مرسیفل، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کیا صفت بیان کر رحم، مرسی۔ اب ہم بھی دیکھیے کوئی اسٹرکٹ ہو تو آبویسلی وی گیٹ اسکیئرڈ، ہم لوگ ان کے پاس نہیں جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ وی نو دیٹ دے آر ویری اسٹرکٹ، دے آر ویری ہارڈ، دے آر ناٹ سچ سافٹ، اس طرح ہمارے کو جب امپریشن ہوتا ہے نہیں جاتے۔ تو کبھی بھی یاد رکھ لیجئے، انٹروڈکشن کرنے سے پہلے ہم لوگ اکثر بچوں کو بھی کسی کو انٹروڈیوس کرنا ہو یا خاندان والوں، فیملی میں، وہ بہت غصے والے ہیں اس طرح بولتے ہیں، آبویسلی کیا ہوتا ہے ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے ان لوگوں کے بیچ میں۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے گرینڈ پیرنٹس، ہو سکتا ہے کبھی کبھی ایون وی کیپ سچ اے فیلنگ ٹورڈز دا فادر، ڈیڈی بہت اسٹرکٹ ہے، ابو بہت اسٹرکٹ ہے، نانو بہت اسٹرکٹ ہے، دادو بہت اسٹرکٹ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈسٹینس آ جاتا ہے، جب وہ ڈسٹینس رہیں گا نا پھر دے کی ناٹ موو ٹوگیدر، اور وہ ٹوگیدرنیس نہ رہنے کی وجہ سے پھر بہت سارے مس انڈرسٹینڈنگس، دے میں مس انڈرسٹینڈ یو اینڈ یور چلڈرن، اینی، ناٹ اونلی گرینڈ پیرنٹس، ریلیٹیوز۔ تو کبھی بھی یاد رکھ لیجئے رشتوں کو فردر موو کرنے کے لیے وی ہیو ٹو ریکگنائز دیئر پازیٹیوز، ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ یہ بندے کے اندر یہ خوبیاں ہے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے ایک مٹھاس ہوتا ہے رشتے میں۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ اتنے پاورفل ہو کے بھی رحمان اور رحیم یوز کر رہے ہیں، تو ہوا وی ٹو ٹیل میں بہت غصے والا ہوں، میں بہت غصے والی ہوں، میں بہت سیلف ریسپیکٹ والی ہوں۔ وی فیل پرائڈ ان گیونگ سچ انٹروڈکشن، نو، نیور ڈو دیٹ، نتھنگ ہیپنس۔ کبھی کبھی ہم زیادہ ہمبل ہو تو سامنے والے ایک پاگل بھولی بھی سمجھ سکتے، اٹس اوکے، اللہ تعالیٰ کو ہمبلنس پسند ہے، بی ہمبل، دیٹس آل۔ نیکسٹ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم دا کنگ آف ڈے آف ججمنٹ۔ پھر واپس یہ سب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پہ امیڈیٹلی ڈے آف ججمنٹ یاد دلا رہے، کیونکہ ہمارا ڈیسٹینیشن وہیں پہ جانا ہے۔ وی ہیو ٹو بی اکاؤنٹیبل فار ایوری تھنگ، وی ہیو ٹو بی آنسریبل، ہمیں آنسر دینا ہے، اکاؤنٹ، حساب کتاب بتانا ہے اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہاں پہ کیا ایک کمیونیکیشن میں کیا دکھ رہا ہے کہ ایک ہم لوگ کو اسپیڈ وارننگ کے جیسا یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ نیکسٹ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کمانڈمنٹ، اس کے لیے آپ لوگوں کو میری عبادت بھی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد بھی آفر کر رہے ہیں۔ کہ دیکھیے دنیا میں کتنے لوگ مدد آفر کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم سم ٹائمز دے ٹیل، بٹ وین وی اپروچ دیم فار ہیلپ وہ منہ پھیر دیتے ہیں، ہوتا ہے اس طرح۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ آپ مجھ سے مدد مانگو اور گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ، کیا یہاں پہ سیدھا راستہ۔ ہمیں بہت سے وقت ہم سچویشنس میں بہت کنفیوز رہتے ہیں، کون سا صحیح کون سا غلط ہمیں بالکل پتہ نہیں چلتا، وی تھنک وی آر ڈوئنگ کریکٹ، نو، بٹ اس وقت دعا کریے اہدنا الصراط المستقیم، کون سا راستہ جو سیدھا راستہ چل کے سکسیس پائے، بلکہ ان کا نہیں،
جو گمراہ ہوئے ہیں. یہاں پہ دیکھیے ہم اکثر کتنے ٹرو سکسیس کیا ہے انسان کا، دونوں جہاں میں کامیابی. اگر دنیا میں کتنا بھی کامیاب ہو، اگر وہ آخرت کھویا تو بیکار ہے، ہی از ناٹ سکسیزفل. اللہ تعالیٰ اسی لیے سکسیس کا فارمولا بتانے کے لیے صحابوں کو دنیا میں ڈکلیریشن دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان سب سے راضی ہو گئے. یہ فارمولا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی ہمارا سکسیس ہے. اور کس راضی کیوں ہے؟ اف وی لک انٹو دا اسٹوریز آف دا کمپینین، صحابیوں کے زندگی سے ہم اگر دیکھیں گے کس طرح، دین دیٹ از ہم لوگوں کو وہاں پہ فارمولاز، گائیڈنس سب ملیں گا. اکثر مائی ڈیڈی یوزڈ ٹو گیو می اسپیشلی آرٹیکلس جو بہت فیمس ہو کے سیلیبریٹیز سوسائڈ کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے آرٹیکلس لا کے پڑھنے کو بولتے تھے. آئی یوز ٹو ونڈر کہ وائی مائی ڈیڈ یوز ٹو گیو سچ ٹائپ آف آرٹیکلس ٹو ریڈ. پھر دین مائی ڈیڈ یوز ٹو ٹیل یو شوڈ نو وین یو گرو اپ، وین یو گیٹ سکسیڈیڈ، یو شوڈ آئیڈینٹیفائی وچ از رانگ اینڈ وچ از رائٹ. مائی ڈیڈ یوز ٹو ٹیل می. سو مجھے جب ڈیسیشنس لائف میں لیتے وقت، دین آئی یوز ٹو ریممبر ایسے ڈیسیشن سے اس طرح کا رزلٹ ملے گا، ایسے ڈیسیشن سے اس طرح کا رزلٹ ملے گا. آئی یوز ٹو ہیو این آئیڈیا. تو کتنے سیلیبریٹیز، کوئی بھی، ناٹ اونلی سیلیبریٹیز، بزنس مین، کتنے سکسیزفل بزنس مین دے اینڈ اپ دیئر لائف سوسائڈ کر لیتے ہیں یا ڈرگس کو ایڈکٹ ہوتے ہیں، الکوہول کو ایڈکٹ ہوتے ہیں. آئی ایم ناٹ ججنگ دیم، بٹ کس طرح لائف کے اینڈ کرتے ہیں. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کا فیم، یہی سیلیبریٹی اسٹیٹس ہی سکسیس ہے. نو، سکسیس آف بوتھ دی ورلڈس. ایک غریب بھی کتنا خوش رہتا ہے، اس کے پاس فیم نہیں رہتا، پیسہ نہیں رہتا، بٹ ہی ول بی لیڈنگ اے پیسفل لائف. اینڈ وہ اتنا ان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے. ڈیتھ، ہم اکثر کتنے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، کتنی اچھی موت آئی کلمہ پڑھتے ہوئے. کتنے ہم اسکالرس کے بھی دیکھتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے یا سجدے میں انتقال ہوا. کتنے لوگوں کی تعریف ہم لوگ سنتے ہیں کہ کتنا اچھا خاتمہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لاسٹ وقت تک ہمارے زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری رکھ اور حسن الخاتمہ نصیب فرما. دے مے ناٹ بی سکسیزفل ان دا ورلڈ، بٹ ان کا دیکھیے کتنا اچھا خاتمہ ہے. تو ہمیں اس کو بہت آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کس راستے پہ ہم چل رہے ہیں اور کس راستہ کس منزل پہ ہمیں پہنچائے گا. یہ ہے سورۃ الفاتحہ. اینڈ ہمیں ہر نماز میں یہ پڑھا جانے کو کہا ہے کیونکہ دے آر آل ریمائنڈرس فار اس. ہر وقت ہمیں ریمائنڈ کرنا چاہیے کیونکہ دنیا بہت اٹریکٹیو ہے. ایک پل میں بھی ہم ٹلٹ ہو سکتے ہیں، ہم جھک جا سکتے ہیں، ڈیویٹ ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسٹرانگ ریمائنڈرس کے جیسے 7 ورسز ہم لوگوں کے لیے رکھے ہیں. تو کوئک سمری انشاءاللہ آدھا سورہ کے بھی کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Share this with your relatives, friends, and inshallah hope you will be waiting for the next video.